قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کیا، چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے،
پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں ہو۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے ہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہی۔ افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو۔ مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے۔ تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے۔ تو کم سے کم اتنا ہے لازمی، تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے۔ بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے۔ تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے، اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ اوئے ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے
کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے، اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں. 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا. باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے. غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا. اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے. گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر. بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر. تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے،
तो उसूल तो ये है कि जहां शौहर चाहता है वहां रहे, उसूली बात तो ये है, क्योंकि जब रुखसत होके आ गई है वो ससुराल की अमानत है ना। हर आदमी चाहता है कि भाई मेरी बीवी मेरे वालिदैन के साथ रहे, यही हमारा कल्चर है और शरीयत में इसके नाजायज होने की कोई दलील भी नहीं है। और मियाँ बीवी के बहुत से मामलात उर्फ मुतय्यन करता है, तो हमारे उर्फ में यही होता है कि बीवी फिर ससुराल में रहती है, रुखसत होके आ गई है वो। तो इसमें असल हुक्म तो यही है कि शौहर जहां चाह रहा है वहां रहे। अगर शौहर चाह रहा है कि मेरे माँ बाप के साथ रहो, तो फिर औरत को जायज चीजों में शौहर की इताअत उस पर लाजिम है, उसको चाहिए कि वो शौहर के वहां रहे जहां उसके माँ बाप है। लेकिन अगर वाकई ससुराल में उस पर जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा बेपर्दगी हो रही है एहतियात के बावजूद, या खुदा न ख्वास्ता जवान देवर है, खतरा है खुदा न ख्वास्ता। आमतौर पे हमारे मुआशरे में ऐसा खतरा होता नहीं है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है, लेकिन बाज दफा खतरा भी होता है। देवर जवान है, खतरा है, ज्वाइंट फैमिली है, तो फिर औरत ससुराल में नहीं रहेगी, फिर वो शौहर की गैर मौजूदगी में अपने वालिदैन के घर रहेगी। फिर ऐसी सूरत में शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी को फोर्स ना करे, अपने देवरों के साथ रहने पर मजबूर न करे। उसमें फितने का अंदेशा बहुत ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम वो मौत, यानी मौत की तरह देवर को करार दिया गया है एहतियात के मामले में। तो मैं देवरों पे बदगुमानी नहीं कर रहा कि बहुत से देवर भी बयान सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं यार हमें ये बना के पेश कर दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं। आपके अलावा की बात कर रहा हूँ, जो मेरा इस वक्त चैनल देख रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल एहतियात जरूरी है। शौहर दूर हो, जवान भाभी हो घर में और देवर भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में खैर गालिब है। लेकिन कहीं भी फितने का अंदेशा होगा तो वहां पर फिर औरत अपने वालिदैन के साथ रहेगी। घर को तबाह करना हो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, बेहतरीन पैकेज है मेरे पास। घर को तबाह करना हो मैं बताता हूँ, आप इसके बाद तलाक एसोसिएशन खोल सकते हैं। आप घर को तबाह करना हो तो भी इस्लाह का लेबल लगाया जाए। अल्लाह ने घर को सीधा रखने के लिए एक उसूल बता दिया, वो अल्लाह वाला उसूल हमें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ने कहा ये जो मियाँ है, जिसको मियाँ कहा जाता है, ये कमबख्त, जैसे मुल्क का एक सरबरा होता है, वो अच्छा हो बुरा हो आपने इताअत किसकी करनी है, उस सरबरा। अब हम लाल बत्ती पे सिग्नल तोड़ दें, बोलें कि हमारे सदर ममलिकत चूंकि सरदारी हैं और किसी को वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी इख्तलाफ हो सकता है, तो ये दोनों हमारे हुक्मरान है, मैं इनके कानून को मानता ही नहीं, लिहाजा मैं रियासत को मानता ही नहीं, मैं लाल बत्ती तोड़ता हुआ जाऊंगा। तो ये लॉजिक की बात होगी? भाई रियासत अच्छी हो बुरी हो, आपने इंतजामी चीजों में हुकूमती लॉ को फॉलो करना है आपने। तो घर भी एक इस्लाम कहता है कि स्टेट है, एक रियासत है। मियाँ कभी अच्छे होते हैं, कभी मियाँ बुरे होते हैं, लेकिन सरबरा रहता है वो कमबख्त। औरत ये कह के अपने शौहर की इताअत से जान नहीं छुड़ा सकती कि मेरा मियाँ अच्छा नहीं है। चलेगी भाई घर में किसकी? मियाँ की। अब खवातीन को इस्लाह के नाम पे फसाद में डाला जाता है। नहीं, ये क्या लगता है तुम्हारा, जितने इसके हुकूक हैं उतने ही तुम्हारे हुकूक हैं। बहुत सारी चीजों में रुकावट है, बहुत सारी। में एक क्या नाम लूंगा ना तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसकी। बास केस हमारे पास आते हैं, बेगम साहिबा ने शौहर को 10 साल हो गए करीबी नहीं आने दी। भाई करीबी नहीं आने दिया उसको, क्योंकि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बेगम में, उसको ख्वाहिश ही नहीं है, तो वो मियाँ घूम रहा है, वो जिना भी नहीं करता। बेगम ने कहा दूसरी शादी कर लो, मेरे पास पैसे ही नहीं है ना मुझे कोई रिश्ता देगा, ना मेरे पास घर का इंतजाम है। तो अब बताओ सोसाइटी में फसाद, घर में फसाद होगा कि नहीं होगा? फिर वो गुस्से में आके बेगम को थप्पड़ मारता है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो देख रहे हैं मेरा बाप मेरी माँ को बोलो मारता है। फसाद बेगम मिचा रही है, बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम मियाँ हो रहा है। वो कह रहा है भाई मैं जिना की तरफ जा रहा हूँ। अगर औरत थोड़ी कुर्बानी दे दे, जो शरीयत ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द बीवी की तरफ आना चाहे तो हदीस का मफहूम है बीवी के पास उसको रोकने का राइट बोलो नहीं है। कोई बीमारी हो तो एक अलग बात है। तो ऐसा फसाद घर में, बेटे बाप के बागी हो गए, बच्चियां बाप की बागी हो गई। वो बेचारा सारी जिंदगी कमा कमा के खिलाया, घर बनाया, गैस बिजली का बिल दिया, शेल्टर दिया, और आखिर में जलील भी खुद ही हो गया। यही मामला उल्टा भी होता है, उल्टा भी मामला होता है। अल्लाह ने मर्द के जिम्मे लगाया बेसिक नान नफका कौन देगा औरत का? बोलो मर्द देगा। घर में बात करेगा, तमीज से बात करेगा। बाज लोग घर में जब आते हैं तो ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया। बेसिक नान नफका नहीं उठा रहे, बेगम का जेवर बेच के बोलो खा गए। अब जब घर में लड़ाई होती है, चीखो पुकार, तो फिर इस्लाम ने जो शौहर को हुकूक दिए वो पेश करना शुरू कर। इस्लाम ये कहता है कि औरत शौहर के सामने मत चीखे। जैसे एक टिकटॉकर का भी आया है ना, एक टिकटॉकर का आया है अभी बयान, अपनी बीवी को मीडिया पे बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि इस्लाम ने में 4 शादियां फर्ज हैं। अगर वो 4 शादी का लफ्ज इस्तेमाल ना करता ना तो मैं ये बात अभी आपके सामने ना करता, लेकिन वो 4 शादियों को बदनाम कर रहा है। कहते इस्लाम में 4 शादियां फर्ज हैं और मेरी बीवी क्योंकि बहुत सादा है, बहुत देसी है, मुझे उसमें रगबत नहीं है, और ऐसी है और वैसी है, फलानी है, डिमकानी है, लिहाजा मैं इसको तलाक देके 4 शादियां करूंगा। किसी मॉडर्न से किस कदर बेगैरती है अपनी बीवी को मीडिया के सामने जलील करना। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को मेरे खाते में ना डाला जाए कि मुफ्ती साहब के 4 शादियों पे बयानात का ही असर है। ना 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 ना, ये ठरक है जिसपे लेबल किसका लगाया जा रहा है? 4 शादियों का। जब भी कोई मीडिया पे आके शौहर अपनी बीवी को जलील करे या औरत अपने शौहर को, तो ये मत देखा करो इनमें सही कौन है गलत कौन है, ये इल्जाम सही है गलत है। आप उनसे बोलो
اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کس قدر بے غیرتی بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر لیبل آپ لگا رہے ہو اسلام کا کہ اس کو میں چھوڑوں گا اور 4 کروں گا کیونکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پردے دار بیوی کو دنیا کے سامنے ذلیل کرو. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا جس کو شوق ہے نا, وہ دوستیاں لگا لے, وہ شادی بولو. اسلام جب 4 کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو اسلام میں ترغیب ماڈرن اور بے پردہ لڑکیوں سے شادی کی ہے یا پردے دار سے شادی کی ہے, حیادار سے شادی کی. اچھا, جس چیز کو وہ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا, میری بیوی میں یہ برائی, وہ اصل میں اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا سادہ ہونا تو اچھائی ہے. تو وہ سورہ نور کی آیتیں اب سمجھ میں آئی ہمیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. بالکل بہترین بات ہو گئی. جس کو سورہ نور کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو نا, تو اس ٹک ٹاکر کو دیکھ لے, سمجھ میں آ جائے گا. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی بیسک ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, پھر جب عورت چیختی ہے چلاتی ہے تو پھر اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اگر سردے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا. اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی بات کچھ اور ہے, آپ اس پہ لیبل کچھ اور لگا رہے ہو. تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا, یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں. میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا 1 لاکھ روپے آپ مجھے دے دو. آپ اس کو منع کر دو گے تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1 لاکھ روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے, تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے, اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1 لاکھ ہیں. اب 1 لاکھ روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آ گیا آپ کے کہ بھائی یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہے, میری ذمہ داری, مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہے, تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے, لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے, لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی, استغفر اللہ, یہ والے وسیم نہیں, انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے, کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمہ نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے, ہو بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے, یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی, خرچہ چاہیے مسلمانوں والا, اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے, شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا, بات الٹی تو تاب بن گیا, رائے الٹی تو کیا بن گیا, یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا, ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے. تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. رنگی کو نارنگی کہیں, تند مال کو کھویا, چلتی کو گاڑی کہیں. آگے شاعر کا نام میں بھول گیا, دیکھ کے شاعر رویا, شاعری لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں, جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی, اس کو کیا کہتے ہیں, جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں, یعنی رنگی نہیں ہے. اور تند مال, جو خوب دودھ کو پکا کے اس کا جو مال نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا, یعنی کچھ بھی نہیں آیا اس میں. حالانکہ اسی اصل تو یہی تھا دودھ میں, اس کے بغیر دودھ نے سب کچھ کھو دیا, لیکن اس کو کھویا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیشہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی, یعنی گاڑ دیا زمین میں اس کو. تو کہتے ہیں جب شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا تو رویا کہ یار یہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. کس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اندھیرے کو؟ روشنی سے. بہت اہم پوائنٹ کی بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ہے.
حالانکہ اندھیرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم سوتے ہیں اور اندھیرے کی اور بہت ساری خاصیتیں ہیں, لیکن اندھیرے کی اصل خاصیت جس سے وہ روشنی کو ممتاز جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے وہ ہے اندھیرا ہونا, کچھ نظر نہ آنا. اور لائٹ جس کی وجہ سے لائٹ ڈارکنیس سے یا اندھیرے سے جدا ہوتی ہے وہ اس کی لائٹنیس اور برائٹنیس ہے. وہ اس کی کیا ہے؟ اس کی لائٹ, اس کا لائٹ ہونا, اس میں روشنی کا ہونا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو اسلام نے کہہ دیا نا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو حرام, عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو حرام. وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت جو جوڑے ہیں نا اس میں کیا چیز ہے؟ مرد طاقت اور قوت کا, مردانگی کا نام ہے, اور عورت نسوانیت, کمزوری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نسوانیت ہو, عورت پن ہو, تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا, مردانگی نہیں ہوگی, اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی, اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا پھوٹ کے بھرا, کوٹ کے بھرا ہوا ہو, جس میں عورت پنا. عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری, بچے پیدا کرنا, بچوں کو پالنا, ماں کی ممتا کا جذبہ, شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا. اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کے بھری ہوئی ہو, بہادر ہو, کانفیڈینس ہو, آواز میں دم ہو, لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے, اس کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے, اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے, شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی, بچے پیدا نہیں کر رہی, ماں کی ممتا ہی نہیں ہے, کہہ رہی میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے, میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں, جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں, میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے, میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے, مردوں کی اطاعت نہیں کرنی, اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے, پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے سے بال رکھتی ہیں, قابل ترس حالت ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا, اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے. وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں, پوتیاں اور بہویں, یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا, مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی, تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی. جوڑے کا ہے, تبھی تو جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں, کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرینس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آ گئے. اس لیے اسلام نے کہا عورت ہی بن کے رہے گی. کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو, اس میں وہ زیورات کا استعمال کرے, وہ جائے بیوٹی پارلر, کوئی حرج نہیں ہے, وہ چوڑیاں پہنے, وہ زیور پہنے, یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے, وہ ساڑیاں پہنے, اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ کریموں پاؤڈروں کا محتاج نہ ہو. لیکن آج کل بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھانا. خیر, خواتین کو پسند بھی اسی طرح کے مرد آ رہے ہیں آج کل جو تھوڑے سے زنانے سٹائل والے ہوتے ہیں, کیونکہ فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے, فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے بھائی. اس لیے آدمی بنا کرو آدمی. پھر وہی باتیں, ٹاپک چینج ہو رہا ہے, میں آج بہت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کر کے دونوں کی زندگیوں کو فطرت پہ ڈال دیا. تبھی مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے, دونوں کو نیچر پہ ڈال دیا. تو نیچر پہ چلنے میں سکون ہے, نیچر کی مخالفت میں عذاب ہے, عذاب ہے نیچر کی مخالفت میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس پوری کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ہے کمپیئرنگ, کمپیئر, مقابل, تقابل. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے, یہ بات آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو انسانیت کا کیا حشر نشر ہو چکا ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ نہ آئے ہوتے تو کیا حشر ہوتا. بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی. مجھے بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایک فرد ہوتا جو شراب سے بچتا ہے؟ ساری دنیا میں سب شراب پیتے ہیں, میں اور آپ اگر نہیں پی رہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ 1400 سال گزر گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, 1400 سال, اور آپ کی اتنی پاورفل موٹیویشن, جو شراب جو تمام برائیوں کی جڑ اور کتنی بدبو دار چیز ہے,
شراب پی کے نشہ نہ بھی آتا نا، صرف اس شرابی کے چہرے پہ جو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے وہی اس سے نفرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا. چہرے پہ پھٹکار دیکھا کرو، منہ سے جو رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اس کے قریب سے جو انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے. ہم نے پاکستان میں کبھی مجھے ایسی بدبو نہیں ملی تھی. باہر ملکوں میں جب سفر ہوا نا تو اتوار کی نائٹ کو کچھ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے روڈوں پہ. وہاں تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو ان شرابیوں کی رقص و سرور کی روڈ پہ محفلوں کو اور ان کی جو منہ سے بدبو ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور آپ نے اس کا مسلم سوسائٹی میں جڑ سے خاتمہ کر دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہم نماز پڑھتے؟ آج جمعے کی نماز کے لیے صرف ایک نماز کو دیکھ لو، خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس اتنی خوبصورت عبادت نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ صرف نماز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم 3 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک صاف کرتے ہیں، 3 دفعہ چہرہ، اور جمعے کے دن غسل کرتے ہیں. گھروں کو پاک رکھتے ہیں، گھروں کو صاف رکھتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں. پہلی بات اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. انٹیریئر کا معاملہ ان کا خطرناک ہے، باہر کی دنیا ان کی بہت حسین. صفائی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ کہاں سے؟ سب سے پہلے انٹیریئر. آپ کا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج بھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے باہر سے صاف ہوں گے، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ خراب. صفائی شروع پیٹ سے ہوتی ہے. کھاتے غلاظت ہیں، خنزیر کا گوشت. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس پہ ڈیبیٹ کرے خنزیر میں ناپاکی والی کون سی بات ہے. اچھا چلو تم جو حلال گوشت کھاتے ہو جس کو ہم حلال کہتے ہیں وہ بھی بغیر ذبح کیے کھاتے ہو. آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہوں گے کہ خون کھانے پینے کی چیز، انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے. اتنی غلیظ چیز ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی مذہب اگر اس خون کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا وہ صاف ستھرا مذہب ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. مسلمان گوشت بھی صاف ستھرا کھاتا ہے. بھائی یہ کس کی رحمت کے اثرات ہیں؟ سید الانبیاء. یہ آپ کا ہم پر احسان ہے. اسلام، قرآن، نبی ایک ہی چیز کے نام ہے، ایک ہی چیز کے نام ہے. جو قرآن نے کہا وہی نبی نے کہا، جو نبی نے کہا وہی قرآن نے کہا، اور اسی کا نام اسلام ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اسلام اللہ کا دین. لیکن ٹینشن کس نے اٹھائی ہے دعوت اور تبلیغ کی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. بوجھ کس پر آیا ہے؟ قرآن پہ آیا ہے یا اسلام پہ آیا ہے یا نبی پہ آیا ہے؟ نبی پہ آیا ہے. جو آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے کریڈٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے جو بوجھ اٹھائے آپ کے لیے. تو اس دعوت کے کام میں جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے اس میں سب سے زیادہ بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کس ہستی نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں جو نبی نے صفائی سکھائی ہے وہ سب سے پہلے وہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے. مسلمان غلاظت نہیں کھاتا. دنیا میں آپ تحقیق کر لو سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں آج بھی مسلمانوں کی ہیں. کتے بلی نہیں کھاتے ہم الحمدللہ. کراچی میں رہیں گے تو کتے ہمیں کھائیں گے، یہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہمارے حکمران بھی کھا رہے ہیں ہمیں اور ساتھ ساتھ کراچی کے کتے بھی کھا رہے ہیں. چائنا والے بھی حیران ہوتے ہیں، یار دنیا کا واحد ملک ہے، چائنا والوں کو کتا نظر آ جائے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کتے پن پہ آ جاتے ہیں فوراً کتے کو دیکھ کے. گلگت میں ایک آدھ کتے تھے، وہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں چائے پی رہا تھا کسی ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کتا نظر آ رہا ہے نا، کسی چائنیز کو یہ کتا نظر آ گیا نا تو پھر یہ کتا کسی اور کو کبھی قیامت تک کبھی نظر نہیں آئے گا، فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو چائنا والے حیران ہوتے ہیں دنیا کا کیسا ملک ہے، ہم کتے کھاتے ہیں اور کتے ان کو کھاتے ہیں. خیر آج ہماری خوراکیں پاکیزہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے. مشکلات کس نے برداشت کی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے، یہ نظام دے کے گئے ہمیں، یہ نظام دے. پھر یہ جو
یورپین اقوام ہے نا, یہ تو 200-300 سال پرانی تاریخ ہے ان کی, جو ان میں صفائی ستھرائی آئی وہ بھی باہر کی ہے, اندر کی ابھی تک نہیں آئی. یہ 150-200 سال, زیادہ اس سے بھی پرانی نہیں ہے. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہانا دھونا اور یہ صفائی ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے سیکھی ہے. ہمارے ایک ریلیٹو مرچنٹ نیوی میں بہت ٹریولنگ تھی ان کی, کہتے ہیں گورے جو پڑھے لکھے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے, ہمارے باپ داداؤں نے. یعنی پہلے جائیں آپ. تو میں نے آیت جو قرآن مجید کی پڑھی تھی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کہ ہمیں صاف ستھرا, اگر سید الانبیاء دنیا میں نہ آتے تو آج ہم حلال کھاتے. اسلام نے ہمیں, نبی نے ہمیں بتایا. دیکھو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے سامنے تقریر کی نا, تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا؟ ہم مردار کھایا کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ. کتنی پاکیزہ تعلیمات. کیا مطلب مردار کھاتے تھے؟ عربوں میں عادت تھی, آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرے پہ بکری مری پڑی ہے, اسے لے جا کے کھال اتاری اور کھا گیا. جانور مرا پڑا ہوا ہے, آپ گھر لے گئے, کھا لیا اس کو. کیا یہ چیز انسان پہ سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. یہ کس کا احسان ہے؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے, قرآن نے بیان کیا کہ حلال کھاؤ, لیکن اس بیان پہ جو مشکلات اٹھائی ہیں یہ کس نے اٹھائی ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی مشکلات اٹھائیں کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں, کیونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہے. یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک جزو ہے کہ نصیحت جہاں بھی ہوگی وہاں مشکلات آئیں گی. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ تمام مشکلات جھیل کے آپ نے ہمیں پاکیزہ خوراک کھانا سکھائی اور ایسا موٹیویٹ کیا, ایسی پاورفل موٹیویشن. 1400 سال گزر گئے, مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہوں سب سے پاکیزہ خوراک دنیا میں کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتے ہیں. آپ ان کے ہوٹلوں میں جائیں, ہوٹل کے قریب سے نہیں گزر سکتے. یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے. دانتوں کی صفائی, غیر مسلموں میں دانت صاف کرنے کا رواج اب آیا ہے اور ہزاروں ڈاکٹروں نے اس کا رواج ڈالا ہے. ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پہ انہوں نے دانت صاف کرنا شروع نہیں کیے. جب میڈیکل سائنس نے یورپ میں ترقی کی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی دانت گندے ہوتے, جراثیم جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ورنہ آپ ان کے ماضی کے جو ان کے مشہور لوگ گزرے ان کی آپ سوانے پڑھیں, بہت سو میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. پوری زندگیاں گزر جاتی تھی, ایک دفعہ بھی برش نہیں کرتے تھے. تو ان کے ڈاکٹروں نے مہم چلائی ہے, دانت صاف کرنا صحت کے لیے بہت ضروری. ہزاروں ڈاکٹروں نے مل کے تب ان میں دانت صاف کرنے کا رواج آیا ہے. اور ہم کیوں دانت صاف کرتے ہیں؟ بولو, کہ ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے بہت زیادہ؟ نہ. ایک پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, السواک والتعطر من سنن الانبیاء, مسواک پیغمبروں کی سنت ہے. اور محدثین نے بتایا, صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا کرتے تھے دن میں بار بار, وہ کون سا حصہ تھا؟ دانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اجلے ہوئے تھے. صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے ثنایا سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھے اس وقت. آج کل تو ڈینٹسٹ پالشن لگا کے سفید کر رہے ہوتے ہیں دانت کو. یہ جو آپ کو جو بڑی مشہور سیلیبریٹیز ہیں نا, ان کے ایسے چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چمکتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے. درجنوں میں کسی ایک کے نیچرل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ سب ڈاکٹروں کے کمالات ہیں. ڈاکٹر کے اپنے نہیں اتنے چمک رہے ہوتے جتنے ان کے چمک رہے ہوتے ہیں, چند ایک ہوتے ہیں ان میں. تو آج ہم دانت صاف کرتے ہیں, تو یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تبھی اللہ کہتے ہیں آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت. پھر غسل, باڈی کی صفائی. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, اسلام اور مسلمان تو دور کی بات, پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا. یہ تو میں نے بتایا, غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا. آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں, میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا. ہمارے ایک ریلیٹو گئے, کہتے ہیں مجھے یورپ کے کنٹری کا پتا چلا, وہ بہت نفیس قوم ہے, بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں. اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں.
ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں, یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی, ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلاء میں پانی بہا دو میرے بھائی, نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے, آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی. تو آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی. میں نے غیر مسلم کو دیکھا, سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے, کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے پاس اسلام نہیں. میں کنٹری میں تھا باہر, بڑا صاف ستھرا ملک, بڑا نیٹ کلین. ہم جوتوں کی دکان پہ گئے, میں نے کہا یار ذرا, انہوں نے 2 بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے, 2 ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے تھے انہوں نے. میں نے کہا کہ یار وہ ذرا اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں, جاگنگ کے لیے شوز چاہیے تھے مجھے. جب انہوں نے یوں کیا ہے نا, دونوں نے, یا تو ایک ہوتا ہے نا غلطی سے رہ گیا, بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا, کچھ یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہیں. یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا ہے. باقیوں کا مطلب باقی چیزوں کے, خیر میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتا نا. تو جب انہوں نے یوں کیا تو میری جب نظر پڑی ہے, وہ تصور آج تک میرے ذہن میں, رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے, میں اپنا دماغ ہٹاتا ہوں وہاں سے. میں نے کہا یار ساؤتھ افریقہ کا جنگل بھی میں نے دیکھا ہے, امیزون کا جنگل اب تک نہیں دیکھ پایا لیکن ویڈیو میں دیکھا ہے. ایسا جنگل میں نے اس کائنات میں آج تک, یہ کیسے رہتا ہوگا, کتنی بدبو آتی ہوگی اس میں. گورا ہی تھا وہ, اگر وہ مسلم ہوتا یہ کنڈیشن نہ ہوتی. تو یہ تو اب وہ لوگ آئے ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کے, اب ان کے ہاں واش روم میں شاور کا انتظام بھی شروع ہو گیا. جاپان میں تو سب جگہ پانی کا انتظام بیت الخلاء میں ہو گیا ہے. یہ کس نے رواج ڈالا ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن یہ دنیا بھول جائے گی کہ یہ سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. کچھ دنوں میں لوگ کہیں گے مسلمانوں نے ان سے سیکھا ہے. نا 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 نا, جب یہ رواج پڑ جائے گا نا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا مسلمان پانی استعمال نہیں کرتے تھے, انگریزوں سے سیکھا ہے, کیونکہ انگریز صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بیت الخلاء میں پانی کا استعمال غیر مسلموں نے کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. یہ تو صفائی ستھرائی کی بات. لباس دیکھو, قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے نا, حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اے نبی اپنے لباس کو پاک رکھیے. اس وقت سے نبی نے امت کو حکم دیا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو. اور جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو باڈی کو پاک رکھنے کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے, نبی کی سیرت کا صرف ایک حصہ ہے, ایک پارٹ. آگے چلتے ہیں ہم جلدی میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. آج سب سے خوبصورت خاندانی نظام پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. بات کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ رشتے, ان کی ویلیو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ماؤں پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ نبی کا. آج ہماری مائیں گھروں میں جن کی اولادیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی, اب تو ڈراموں فلموں نے خراب کر دیا, لیکن اب تک تو بھائی اپنی آوازیں ماؤں کے سامنے پس کر لیا کرتے. تو یہ ماؤں پہ احسان کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو ماؤں کو حقوق مل رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ, جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے. مین گیٹ سے گھسے بغیر چھوٹے گیٹوں میں جا سکتے ہو آپ؟ تو باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے وہ باپ کو خوش رکھے, جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, میری ماں کے لیے دعا کریں, بیمار ہے, جو جس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یار اس کی ماں بھی اس کے کسی کام کی نہیں ہے, بوڑھی ہو گئی, خدمت ہی کرنی ہے نا, اس نے زندہ رہ گئی, پھر بھی چاہ رہا ہے کہ نہ جائے دنیا سے. غیر مسلموں میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا یہ سیٹ اپ, باقی سب ختم. گورا نہیں روتا اس طریقے سے, بہت کم ہے ان میں جو ایسے روتے ہیں. تو 3 دنوں بعد لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں. اب تو ہمارے لبرل لوگوں نے جا کے نا ان کے اولڈ ہاؤس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. تو کہتے ہیں مولوی لوگ بلا وجہ اولڈ ہاؤس کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنا اچھا تو ہے, بوڑھے باپ جا کے وہاں کیرم بورڈ کھیلتا ہے, اور یہ زبردست گھر میں تو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی. ایک بدترین چیز کو کتنا خوبصورت لیبل لگا کے تم نے
प्रमोट किया। भाई बूढ़े माँ बाप अपने पास रखने की चीज है, कैरम बोर्ड वहीं लाके दे दो अगर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं उन्होंने। हमारे तो बूढ़े कैरम बोर्ड भी नहीं खेलते, तस्बीह हाथ में लेके अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी कैरम बोर्ड खेलता हुआ, डब्बू खेलता हुआ अच्छा लगता है, स्नूकर खेलता हुआ, डब्बू खेलता हुआ अच्छा लगता है या तस्बीह हाथ में? हमारे बूढ़ों के चेहरों पे जो दाढ़ी की रौनक है, ये किसकी वजह से है? सईदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। आप बाप के हक में भी रहमतुल लिल आलमीन हुए कि नहीं हुए? भाई के हक में रहमतुल लिल आलमीन, बहनों के हक में रहमतुल लिल आलमीन, बीवियों के हक में। मुसलमान अपनी बीवी के हुकूक खुदा की कसम पैगंबर की तालीमात की वजह से अदा करता है। अगर पैगंबर की तालीमात ना होती, एक बीवी पालना हाथी पालने से ज्यादा मुश्किल है। आदमी कहता है जान छुड़ाओ, गर्लफ्रेंड रखो, बीवी की टेंशन मत उठाओ। गैर मुस्लिम बीवी की टेंशन नहीं पालता, पालता है तो बुढ़ा होने के बाद, 50-55 साल के बाद। वैसे मैं भी 50 का हूं, लेकिन अभी रिपोर्ट ये कि बुढ़ा हुआ नहीं हूं। आगे चलें, ये जुमला मोतरजा रिपोर्ट के मुताबिक। अगर बुढ़ा होता तो पराठे हजम ना कर रहा होता, बस ये सब, बस इतना काफी है। बुढ़ा होता तो पराठे हजम ना कर रहा होता। मैं पराठे छोड़ता भी नहीं हूं, हालांकि सारी दुनिया के सारे डॉक्टर कहते हैं छोड़ दो, मैं कहता हूं दुनिया छोड़ दूंगा, पराठे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस को इतना लिफ्ट नहीं कराता जितना डॉक्टरों ने हवा बना के पेश कर दिया। ये तो आपको ले आएंगे डाइट प्लान और कीटो डाइट और टोपी ड्रामा, नॉर्मल रहो जैसे सारी दुनिया खा पी रही है। डॉक्टरों की रिसर्च कल चेंज हो गई ना, मर जाओगे। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाता पीता हुआ मरता भी अच्छा लगता है। हाँ, एतदाल से खाओ। अगर सुबह 2 पराठे खा फोड़ दिए तो दोपहर का थोड़ा हल्का कर लो, रात का हल्का कर लो, फोड़ते ही ना रहो बैठ के। और फिजिकल एक्टिविटी रखो, भागम दौड़ ये सब रखो, फिर पराठे भी खाओ, अंडे भी खाओ, मलाई तो खाओ। कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में मलाई भी छुड़वा दी, क्या खाएं फिर? जायदादें खाना रह गया फिर तो बस। तो भागो दौड़ो, शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो, और 40 साल के बाद कभी कभार टेस्ट करा लिया करो कोलेस्ट्रॉल का। ये चीजें ना बढ़, ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर रखो। बाकी भागो दौड़ो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, सब कुछ खाओ। चीनी बीनी छोड़ दो, ऑर्गेनिक चीजों को फोकस करो, देसी चीजों को, उसमें सब कुछ खाओ। पिज्जे बर्गर नहीं, अब पता चला आपने पिज्जे बर्गर फोड़ना शुरू कर दी। खैर, तो मेरे अच्छा, इसमें भी हमारे नबी का एहसान है। मेडिकल साइंस के हवाले से सईदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर कोई फॉलो करे, और मुसलमान आज तक करते आ रहे थे तो सेहतमंद थे। जब से नबी की तालीमात छोड़ी हैं और गोरों की खुराकें ली हैं, उस वक्त से मुसलमानों में मोटापा भी। देखो, हमारे नबी ने जौ की रोटी खाई है ज्यादा, गंदुम भी खा सकते हैं आप, हम गंदुम खा रहे हैं और डबल रोटी। ये इस्लामी कल्चर है या गोरों से आया है? अगर हम मुस्लिम खुराकों पे रहते जो मुसलमान पैगंबरों ने खाई है, आज हमारी सेहत अच्छी होती। चाय कॉफी पे हमें किसने लगा दिया? और फजाइल भी आ रहे हैं, जिगर के लिए बड़ी जबरदस्त है कॉफी, होगी जिगर के लिए। मैं लीवर को स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे भाई है नशा, ये कोई आपकी बॉडी के लिए बना नहीं है। ये जिस दिन कॉफी नहीं मिलेगी तलाकें दोगे और कुछ भी नहीं होगा। कॉफी नहीं मिली थी तो गुस्सा इतना आया, तलाकें दे दी बेगम को। तो ये सब चीजें नेचुरल तो नींद है, नींद थकावट है, नींद लो, जो हमारे नबी की तालीमात है। वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी थकावट दूर करने का जरिया मैंने कॉफी को चाय को नहीं बनाया। किसको बनाया है? गहरी नींद। सुबात गहरी नींद को कहते हैं, खाली नींद को नहीं कहते। खुराकें देख लो ना, खुदा की कसम हमारे नबी ने हमें रोजा सिखाया है। आज मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया कि हफ्ते में 2 रोजे सेहत के लिए इंतहाई जरूरी हैं। एक हफ्ते में कितने रोजे रखना सुन्नत है? 2 रोजे रखना हमारे नबी की तालीमात है। सिर्फ सेहत के हवाले से नबी की तालीमात अगर देख लो तो आप कहोगे वाकई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रिश्ते जोड़ दिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुझे बताओ, गरीबों के लिए नबी से बड़ी कोई रहमत है? हम नबी की तालीमात पे बकरीद में कुर्बानियां करते हैं। किस कदर गुरबा मसाकीन को गोश्त मिलता है खाने को, किस कदर गरीबों का कारोबार ऊपर जाता है। लाखों करोड़ों लोगों की आमदन कुर्बानी के जानवरों से वाबस्ता है। आज अगर बकरीद की कुर्बानी पे पाबंदी लग जाए ना, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगी। मालदारों की जेब से पैसा निकल के किसके पास जाता है? गरीबों के पास। ज़कात में देख लो आप, कितना पैसा ज़कातों में निकलता है। तो आप गुरबा के लिए भी, और अहम तरीन आप जानवरों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। ये जो आजकल जानवरों की हुकूक की तंजीमें बनी है तो अब बनी है, और वो तंजीमें बनने के बाद भी जानवरों पे होने वाले जुल्म को रोक नहीं सकी। हमारे नबी जब दुनिया में आए कोई तंजीम नहीं थी जानवरों के हुकूक पे। अरबों की आदत थी जानवर का गोश्त कैसे खाते थे? ऊंट खड़ा हुआ है, गाय खड़ी हुई है, वहीं जिंदा गाय का गोश्त रान से काटा और पका के खा लिया। आज भी मैंने जंगलात में मसाई कौम है, जंगली कौम है, उनमें देखा है वो ऐसे ही करते हैं। गाय का गोश्त कैसे खाते हैं? जिंदा गाय को काटा,
یعنی اس چیز جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ, وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں زخم کو پہ دوا لگا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا, آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم, تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا, آپ نے باقیوں سے انتقام کیوں لیا. جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں, اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں, دہشت گرد. نہیں آ رہی میری بات, یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. واہ واہ, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے, کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے. سمجھ رہے ہو, ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے. آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, میں بہت نیک ہوں. آپ نیک ہو گے ظالم کہلاؤ گے, اب ظالم کہلاؤ. رحمت کا تقاضا ہے کہ اس ظالم کے بازو کو پکڑو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے, اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا, اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے, کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی, مزدور اتر گئے, سیڑھیاں ہٹا دی, وہ بلی اوپر رہ گئی, ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے تو اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی, گھر والوں نے بھی کہا میں تحقیق کرنی چاہیے, کہاں ہے کوئی, کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ, کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا, ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتا چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا, فریج سے گوشت نکالا, چکن, اس کو ہم نے گرم کیا, ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے. بلی کو اٹھا کے لائے ہم, 3 دن سے بھوکی پیاسی. اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو ہو جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی, ایسی دل خوش ہوا. اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ طرز کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی, بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا اور جن کو حرام کر دیا, اس میں بڑی ایک بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں, جیسے بندر ہے, کتا ہے. جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی, ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو ابھی مرا نہیں ہے, اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو, ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو, وہ کیا کر رہی ہے, دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں, بندر, کتے, بلیاں, ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا, جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا. تو بھائی کوئی ایک پہلو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان بولے 20 پہلو ہیں. ہر پہلو سے, ہر ذی روح, ہر جاندار چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نظر آئے گا ہمیں. اس لیے قرآن یہ کہنے میں, حق بجانے میں وقت پورا ہو گیا, ورنہ میں اس کی ابھی اور 20 مثالیں دیتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, خدا کی قسم نہ جانور انسانوں کے ظلم سے محفوظ. اور آپ جاؤ ان فارم ہاؤس میں جو خنزیر پالتے ہیں, ان میں جانوروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں, یہ جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ, لیکن کوئی نہیں سنتا ان تنظیموں کی. جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے, جو بیمار ہو جاتے ہیں, کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے, بہت اس میں ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل ہے.
آپ جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کس طرح زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں, یہ زندہ مرغے کو اٹھا کے جلتی بھی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. ہم پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہم جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے, بلکہ ہم جانور پر احسان کس کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز پر احسان کا اللہ نے ثواب رکھا ہے, اور حدیث کا مفہوم ہر جاندار چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانے پر اللہ نے عذاب رکھا ہے. تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت, آپ مردوں کے لیے بھی رحمت, آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت, آپ ماں باپ کے لیے بھی رحمت, آپ اولاد کے لیے بھی رحمت, اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت. جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں مختلف حقوق کی بنی ہیں, ان تمام تنظیموں کے حقوق کی محنتیں اور ان پہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ اپنی جیب سے تھوڑی خرچ کر رہی ہیں. اربوں خربوں روپے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کی موٹیویشن کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے. اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی, ان کی موٹیویشن کا اثر دیکھیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عنصر ہے وہ آج جو دنیا میں انسانی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہم ببانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ سراپا تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. باقی جو اعتراض کرنے والے ہیں تو گھوم پھر کے 2-4 چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی, آپ کی عمر اتنی تھی تو سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں تھی, ان سے نکاح کیوں کیا. یہ 2-4 چیزیں ہی گھماتے رہیں گے قیامت تک. حالانکہ اس کا بھی علماء جواب دے چکے ہیں. کوئی نیوٹرل ہو کے نبی کی سیرت کو دیکھے گا تو یہ کہے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے سفیر اور نمائندے ہی کی دعوت میں اتنی پاور ہوتی ہے, کسی عام بشر میں ایسی طاقت نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہاں بھائی عبد الوہاب بل ریاض الدین کہاں ہیں؟ جلدی سے آ جائیں, گرمی ہو رہی ہے. آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا علی بنت اصغر علی, دلہن کا نام, دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں. مہر کی رقم 20,000. آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں دعا علی بنت اصغر علی کا نکاح عبد الوہاب بل ریاض الدین سے کروں. 20,000 مہر میں اجازت ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. جناب عبد الوہاب بلد ریاض الدین, میں نے 20,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح دعا علی بنت اصغر علی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ قبول فرمائے بھائی, اللہ بہت مبارک کرے. ماشاءاللہ دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے.
اپنا خود سے خیال رکھنا. یہ سمجھ رہا ہے بیوی خیال رکھے گی میرا, اس لیے میں نے اس کو بول دیا اب اپنا خود خیال رکھنا. میری خیر نہیں ہے استاد, تیرا کیا ہوگا کالیا. تم لوگ تو آتے ہو بیان سن کے چلے جاتے ہو, جو میرے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آتی ہیں نا مجھے, میں ابھی اپنا واٹس ایپ کھول کے آپ کو دکھاؤں اور مجھے جو دھمکیاں ملتی ہیں اس پہ, میں تو ایف آئی آریں کٹا سکتا ہوں. جو قتل کی دھمکیاں, ابھی میں نے انجینئر کے بارے میں بیان کیا نا کہ 295C نہیں لگتی, اس پہ جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی ہیں کہ تو بھی گستاخ ہے, تو بھی واجب القتل ہے, پورا ایک طویل سلسلہ دھمکیوں کا چل رہا ہے.